بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کا پہلا قتل کیوں اور کیسے ہوا۔ نسل انسان کی افزائش کے لیے قدرت نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ہر حمل میں بی بی حوا کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی، اور ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جوڑے سے کر دی جاتی، اور حوا کے اولین حمل سے قابل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے حمل سے حابل اور الویزہ کی پیدائش ہوئی۔ اور خدائی دستور کے مطابق، جو دستور اس ٹائم تھا، اس کے مطابق قابل کی شادی حابل کی بہن اور حابل کی شادی قابل کی بہن اکلیمہ سے ہونی تھی۔ بٹ کیا ہوا، قابل جو تھا وہ اس کو یہ بات منظور نہیں تھی، کیونکہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی اکلیمہ، وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی اکلیمہ سے کر دی جائے۔ حضرت آدم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ پھر ایک دن حضرت آدم اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کوہ منا کی چوٹی پر چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے ان کو دکھایا، چوٹی کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، سامنے اس چوٹی کو دیکھ رہے ہو، کل یہ چوٹی تمہارے تنازع کا فیصلہ کرے گی۔ قابل نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت آدم نے فرمایا، کل تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اس چوٹی پر رکھو گے، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی وہ اس کو اٹھا لے گا، اور اس کی قربانی شرف قبولیت پائے گی، اور وہی حق پر ہوگا، اور وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اگلے روز دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کر حضرت آدم کے روبرو حاضر ہوئے۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو لیا اور کوہ منا کی طرف چل پڑے۔ کوہ منا پر پہنچ کر حضرت آدم نے دونوں بیٹے جو تھے ان کی قربانیاں لیں اور اپنے دستے مبارک سے ایک مخصوص مقام پر رکھ دیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کی کہ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہو، اس قربانی پر ایک آگ کا گولا نمودار ہو اور اسے جلا کر چلا جائے۔ حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، اور پہاڑ کے غار سے ایک سرخ رنگ کا گولا برآمد ہوا اور منا کی چوٹی کو چھو کر چلا گیا۔ ناظرین، جب تینوں باپ بیٹوں نے یہ چوٹی پر جا کر دیکھا تو حابل کی قربانی اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ حضرت آدم نے فرمایا، حابل کی قربانی قبول ہوئی، اکلیمہ اسی کی خدمت کرے گی، اور فیصلے کے مطابق اگلے ہی روز اکلیمہ اور قابل کا نکاح کر دیا گیا۔ اور وہ روز جو تھا وہ قابل کے لیے بہت بھاری تھا، اور وہ بہت غصے میں آنکھیں سرخ کیے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پتھروں پر مکے برسا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس ایسے کسی رشتے کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا، چند روز کے بعد حضرت آدم جو تھے حج کے لیے مکہ روانہ ہوئے، اور یہ خبر قابل کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اور اب اس نے ایک روز حابل سے اس کا جب سامنا ہوا تو اسے برا بھلا کہنے لگا۔ حابل نے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنے کے ہاتھ اٹھایا تو میں آگے سے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، باقی جو تیری مرضی ہے کر لے۔ یہ سن کر تو حابل کو اور زیادہ غصہ آیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کرے گا۔ اور ناظرین، وہ رات آ پہنچی کہ روز زمین کا پہلا قتل تاریکی کے پردے میں اپنے قاتل جو تھا وہ اپنے گھر سے نکلا اور اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے حابیل کو بکری خانے میں بے خبر سوتا پایا۔ کوشش کے باوجود اس کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہ آیا کہ وہ اس کو کیسے قتل کرے، کیونکہ ناظرین، یہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل تھا۔ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ کیوں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیوں ہوا، لیکن کیسے ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی قتل نہیں کیا گیا تھا، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ آخر کار شیطان ایک انسانی روپ میں ایک سانپ کو پکڑے ہوئے اس کے سامنے آیا، اور اس نے سانپ کا سر پتھر سے کچل دیا۔ قابل کو قتل کا ایک طریقہ دکھائی دیا۔ قابل نے شیطان کی نقل کرتے ہوئے اپنے حق پرست اور نیک فطرت بھائی کا سر پتھر سے کچل ڈالا۔ ناظرین، ارتکاب جرم کے بعد فطری طور پر مجرم کو خوف دامن گیر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی خوف قابل پر بھی طاری ہو گیا۔ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا جرم دوسروں کی نگاہ سے پوشیدہ رہے، جیسا کہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور اب تک ہو رہا ہے۔ یہی سب کچھ خاص طور پر اپنے باپ سے
उसने सोचा कि हाबिल का मुर्दा जिस्म ज़ाहिर हो गया तो बाप उसे कातिल समझेगा। सो उसने क्या किया नाज़रीन, उसने अपने भाई को एक गट्ठी की सूरत में अपनी कमर पर रखा और पहाड़ों पर निकल गया। कई दिन तक वो उसको लेके मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार उसमें स्मेल पैदा हो गई, यानी कि बदबू, और जो लाश थी वो फूल गई। काबिल का दिमाग बदबू से फटने लगा। आखिर वो निढाल होकर एक जगह बैठ गया। इस वक्त हुक्म रब्बी से 2 कौवे आए और काबिल के सामने लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे को मारा, यानी कि नाज़रीन इकराम, यानी कि इंसान को दफन करने का तरीका यहाँ कौवे ने सबसे पहले इंसान को सिखाया। और एक कौवे ने जब दूसरे को मारा तो क्या हुआ, उसने अपनी चोंच से गड्ढा खोदा और अपना मुर्दा जो कौवा था साथी उसको उसमें फेंक दिया और उस पर मिट्टी डाल दी। कौवे का ये अमल देखकर उसको अक्ल आई काबिल को, और उसने भाई की लाश को कैसे दफन करना है। और उसने कहा, अफसोस मेरी हालत पर, क्या मैं इससे भी गुजरा हूँ कि कौवे ही बराबर होता और अपने भाई को लाश को छुपा देता। तो नाज़रीन इकराम, ये थी कहानी कैसे काबिल ने अपने भाई को मारा, यानी कि पहला इंसानी कत्ल इस दुनिया